الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الذي خصص من الوحي حقيقته بالتوقع والعلي والبشر والشريف سيدنا فاطمة الزهراء وهذا خصص من حضرة الملائكة المقربين وخصص إلى الملائكة الأربعة سيدنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم الصلاة والسلام وعلى الصلاة خصص إلى النبي الحفيظ والشيخ عليه السلام. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين خصصنا لهم جميع الأنبياء والرسل خصوصا إلى النبي آدم عليه السلام إلى النبي إبراهيم عليه السلام إلى النبي موسى عليه السلام إلى النبي عيسى بن مريم عليه السلام إلى النبي سليمان بن داود عليه السلام خصوصا إلى ولي الله الرحمن الحكيم عليه السلام خصوصا إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها ببرها وبحرها خصوصا إلى حضرة المغتاب والأولياء والقسم على سلطان الأولياء وسماح الدين بالقادر الجلال البغدادي وخصوصا لحضرة المغتاب والقسم على شيخ الإمام الحسن على شهادة قدس الله روح العزيز وخصوصا إلى حضرة سلطان مظلمة وخصوصا إلى حضرة سلطان وسبات وشير شيخ محمد عواد بن محمد وشير شيخ من سورة المدن وشير شيخ من رسول الله وفتح السياسة وزريف صاحب سلطان قريبين البطن وشير شيخ مسلوق وشير شيخ محمد وشير شيخ خليل وشير شيخ محمد حقيا فبيا نازل وشير محمد فامي وشير شيخ بلاد وشير شيخ مريسا ولسان وشير شيخ دلال بلاد وشير شيخ حبيب حسين بن أبو بكر عن الدروس وخصوصا لحضرة المعلم المرشد الشيخ الكرام صاحب الإجازة شير شيخ مكي حي محمد إمام طيب محمد بن شير شيخ مكي حي تبارك عبد الكريم بن توبة إسماعيل وشير شيخ مرزوق من حي درب شربة شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الذين خصصنا الجامع الرفيع بين أمهاتنا خصصنا له شرف فيها كتاب النقاش من القاسي وخصصوا نورنا المرحوم محمد جفران والمرحوم أبا حجد بن ريان والمرحوم حجد الباشد بن نوران والمرحوم جدي بن الأحمد والمرحوم حجي نبي تجايا والمرحوم سيون بن سبحانه والمرحوم أموليا بن تسلام إسلام والمرحوم حوات بن تسلام إسلام والمرحوم أحمد بن نوران والمرحوم أحمد أفر شعبان بن نافر الله والمرحوم بسط أحمد جيني بن نجد بن ريان والمرحوم سلطان بن تسلكين والمرحوم حجي سعدام بن حجي مكسان والمرحوم حاج سامية بنت سعدين والمرحوم سعد بن حاج أحمد والمرحوم مرياني بن حاج بن ريان والمرحوم بن مجسري والمرحوم أبونا بنت رب والمرحوم علي بن ميلان والمرحوم صالح بن فلان والمرحوم حاج حسن بنت كاي عبد الحليم والمرحوم حاج بن إبراهيم بن إبراهيم والمرحوم علي محمد تصب بن عرف بن مطايا والمرحوم إكرام طارق بن بني منصور أحمد والمرحوم سوريا بن تجاري والمرحوم علي غلام بن سيون والمرحوم إمام راجي بن مكتي والمرحوم باسم تنجم بن أتيودي والمرحوم فلل ديو بن تكبراوي والمرحوم إسحاق بن سبرابدو والمرحوم حاج خاتم بن ترشد والمرحوم أكاس بن أسنان والمرحوم سليمان بن سليم والمرحوم يمنah بنت سالم والمرحوم حسن بن أرسيمان والمرحوم عبد اللطيف بن تماني والمرحوم حاج سعودة بن سليقارة والمرحوم عاملة بن أحمد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الذين خصصنا جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا ونخص خصصنا لروح المرحوم محمد المولى بن مولى والمرحوم سيدي حديجة بنت جنة والمرحوم حجي إلياس هارون بن قاسم والمرحوم أيوب مسلم بنت مسر والمرحوم جنيد بن أولي والمرحوم مرتين بنت كارس والمرحوم حاجة نحية بنت نودي والمرحوم حجي قاسم بن سيمان والمرحوم حاجة توريا بنت سناترا والمرحوم أيوب بنت الأسري بنت مرديس والمرحوم حجة نانين ميمونة بنت عبد الله والمرحوم جسريوتي بن زوعة والمرحوم أبو سليمان بن ورجاء والمرحوم أيوب جسمي بنت رسلة والمرحوم تجد بن سكيمان والمرحوم جمالي بن سكيمان والمرحوم وابرانا بن مير والمرحوم ايوب بن تواب والمرحوم سكنة بن انا والمرحوم شعبان بن مسكين والمرحوم حاج سمعنا بنت عاجل والمرحوم حاج سلطان بن الفي والمرحوم حاج بوديمان بنت لاهوزه والمرحوم ابراهيم بنت الرحمن والمرحوم جعفر راشد بن فلالو والمرحوم ايغانا بن زيدون والمرحوم مرضى بن سلمان قرصه والمرحوم سلطان بنت كرتوني مولو والمرحوم شريف بن انيسه والمرحوم خالد بن شريف والمرحوم أسماء بن سلطة والمرحوم صهيبة بنت مرتبة سلوى والمرحوم حاج عافية بنت حاج محمود والمرحوم حاج أسماء بنت حاج إدريس والمرحوم أسيجة بن فلان والمرحوم حاج بصرة بن أبي بصرة والمرحوم حاج سنة بنت لباسة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين خصصهم بجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وخصوصا يروح المرحوم عبد السلام بن مالي والمرحوم رامي بنت زياد والمرحوم سنوسي بن آدم والمرحوم علي بن الغامد بنت بيت والمرحوم عيسى بنت سنوسي والمرحوم شريف الدين بن سنوسي والمرحوم حاجة قاسم بنت مالي والمرحوم كشار بن عبد السلام والمرحوم شريف الدين بن عبد السلام والمرحوم عبد القادر بن علي والمرحوم عبد القادر بن مالي والمرحوم أبو سليم بن محمد يحيى والمرحوم قاسم بنت كارم والمرحوم الفلاني يقرتني بنت مرجمة والمرحوم جيلاني بن مالي والمرحوم سكري بن جيلاني والمرحوم عافية بن أسوار والمرحوم خمسة بنت نجمودي والمرحوم زبير بنت سياد والمرحوم أصلي أسلتي بنت سجوري والمرحوم سمسيلا بنت عبد الرازق الدالين والمرحوم أكاسي بنت حاج إلياس والمرحوم حاج محمد بن باسل بن سنوسي والمرحوم سيدي فاطمة بنت سيادة والمرحوم مامور بنت فلان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين خصصوا لصاحب معصرة المتخصص لصاحب صعد درجه خصص لصاحب هذا المقام الشريف من الإنس والملائكة والجن والظاهرين والغائبين الصالحين من الأحياء وأمهاتنا جدنا جداتنا أساتذتنا مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لروح الإمام العلامة صاحب المذهب الشيخ الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي وخصوصا لروح الإمام العلامة حجة الإسلام الشيخ الإمام الغزالي محمد بن أحمد بن محمد الغزالي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض ويقبض ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أما بذكر فاعلموا أنه قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآبدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم 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 صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ يدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ يدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ يدي قلت حيلتي أدركني بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاح يا رزاق يا كريم يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم
illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Khaliqul wadil amin La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Khaliqul wadil amin La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Khaliqul wadil amin La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Khaliqul wadil amin La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Khaliqul wadil amin La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Khaliqul wadil amin La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Khaliqul wadil amin Muhammadin karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa bitul kiram syukur lillahi lahu al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarraman wal Muhtaram, para alim ulama, para asatid, para hujat, para kesepuhan, sepuh sahibul wilayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada seluruh kerabat, sahabat, rekan-rekan jamaah Majelis Taklim Santri Qalam Miftahul Sa'adah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang penuh barakah ini ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah. Salawat serta salam kita haturkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sehingga sampai kepada kita umatnya yang masih istiqamah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rekan-rekan sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul bersilaturahmi di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka menuntut ilmu agama kalian. Yang mudah-mudahan saja barakah kita ngaji menuntut ilmu ini Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka jalan-jalan kehidupan kita yang sulit diberikan kemudahan oleh Allah. Keluarga kita yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah. Yang nganggur diberikan buka jalan oleh Allah untuk mendapatkan pekerjaan dan ikhtiarnya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dikasih jodoh sama Allah. Yang belum dapat jodoh bersyukur mudah-mudahan diberikan kesehatan. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, jangan nambah lagi. Rekan-rekan sahabat jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu sama-sama kita lanjutkan kembali pengajian kita dengan sesi pertama sebagaimana biasa kitab Arba'in Nawawiyah. Ya alhamdulillah pada
Pengajian kita malam hari ini sudah sampai hadis berapa nih? Hadis yang ke-10. Silakan dibuka ya bagian kitab. Dibuka kitabnya. Yang nggak pegang kitab, insya Allah duduknya aja dapat pahala. Nyendernya dapat pahala, nyelangapnya insya Allah dapat pahala. Bareng-bareng tenang, habis ngaji Pak Wan sudah siap nunggu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul asyir. Hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha, itu innallaha dan innallaha itu ya, salah cetak. Kalau kita gak ngerti innallaha aja kan. Setiap kalimat lafaz Allah atau lafaz kalimat isim apapun diawali dengan inna, kemudian akhir kalimat harus berkata fathah gitu. Innal hamda, tuh kan, kalau innal hamdu, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala thayyibun, zat yang maha thayyib, zat yang maha baik. La yaqbalu, tidak menerima Allah illa thayyiban, kecuali yang baik. Allah zat yang maha baik, tidak menerima Allah illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Menerima apa aja itu? Amal perbuatan, sedekah, aktivitas, segala apapun yang diterima sama Allah yang baik. Wa innallaha, maka Allah baru. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amara, memerintah Allah al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin, bima, dengan perintah apa saja, bima, dengan apa saja, amar, yang Allah perintah, bihil mursalin, kepada para rasul. Allah perintah kepada orang mukmin sebagaimana apa yang sudah Allah perintah kepada para rasul. Jadi satu jalur. Apa yang Allah perintah pada rasul, itulah yang Allah perintah para mukmin, gitu. Tapi tidak semula yang diwajibkan bagi Rasul diwajibkan bagi mukmin kita nih. Tidak semua yang diwajibkan bagi Rasul kita, bagi Nabi Muhammad SAW, diwajibkan juga sama kita. Ada yang wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Ada yang boleh bagi Nabi, haram bagi kita. Ada yang boleh bagi kita tapi haram bagi Nabi. Gitu. Ada hal-hal yang memang ketika kita umatnya ini berbeda dengan Nabi. Ada yang sunnah buat kita tapi wajib buat Nabi. Apa itu? Sholat tahajud. Sholat tahajud wajib bagi Nabi karena ayatnya perintahnya ke Nabi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Wajib buat Nabi, tapi sunnah bagi kita. Kalau semuanya sholat tahajud wajib juga dikerjakan, mendapat pahala, ditinggalkan dosa, oh gembong. Ya. Dasar manusia yang 5 waktunya kadang-kadang dikorupsi, kali dia. Kalau di YouTube kan ada tulis bersama anak kecil tuh. Sholat 5 waktu itu tadinya 50 waktu, dari 50 waktu dikorting jadi 5 waktu. Berarti apa tuh? Berarti apa tuh? Dari 50 jadi 5, namanya apa tuh? Diskon besar-besaran. Udah diskon besar-besaran, minta gratis lagi, kan kurang ajar. Nah, ada yang wajib bagi Nabi tapi sunnah bagi umatnya, yaitu sholat tahajud. Ada yang boleh bagi Nabi tapi haram bagi umatnya, nikah lebih dari 4. Boleh Nabi, umatnya haram, tapi sebenarnya enakan umatnya dari Nabi. Nabi 13 ya.
Yang kemudian itu dari 9 itu Nabi nikahi nggak boleh ganti. Sembilan terus sudah nggak boleh ganti sampai akhir napas. Kita 4 nih nggak boleh kurang dari 4, nggak boleh lebih dari 4. Masih teman yang lain lepas 1 tarik 1 kan gitu. Tuh anaknya itu umatnya tuh. Anak umatnya apa anak lagi? Anak umatnya yang banyak duit. Demang lagi lepas 1 ambil 1, lepas 1 ambil 1, 30 kali aja. Jadi kalau yang suruh itu terlalu. Boleh bagi Nabi, haram bagi umatnya. Ada yang haram bagi Nabi tapi boleh bagi umatnya, menerima zakat. Nabi haram menerima zakat, umatnya boleh menerima zakat karena zakat, definisi zakat itu pembersih. Yang namanya pembersih berarti kotor, satu barang dibersihin. Setelah dibersihin, ampas-ampas yang dibersihnya itulah yang dibagi. Hakikatnya kotoran, maka Nabi tidak boleh menerima zakat kan itu. Setelah itu baru boleh bagi Nabi, boleh bagi umatnya bebas kan itu. Maka kemudian Allah memerintah orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintah kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa amalu salihah. Ya setelah huruf mat ada alif, mat jaiz mau masih diingetin lagi, dibalikin lagi ya kita jutaan selocet kabeh gitu. Ayyuhar rusulu ar-rusulu al bertemu dengan huruf jabar tasydid al-samsiyah. Lah bertemu dengan usul setelah toba matobi minat al bertemu dengan huruf jabar tasydid al-samsiyah. Tayyiba pertemuan setelah fatah matobi wa amalu lah bertemu usul setelah toba matobi so pertemuan setelah fatah matobi liha fathah tanwin yang diwakafkan, maka suara tanwin hilang, akhir kalimat dibaca panjang mat iwat anit tanwin gitu. Oh tiga-tiga tadi terusnya namanya santri korot ya. Ya ayyuhan rusul, wahai para rasul, wahai para utusan, kulu makanlah kamu minat thayyibati dari yang baik-baik, baik zatnya, baik sumbernya, baik cara menghasilkannya. Jangan baik zatnya tapi cara menghasilkannya nggak baik, tetap aja rusak. Jadi baik sumber penghasilannya, baik zat yang dibelajarkannya, yang dibelinya, baik juga asalnya cara pengolahannya. Makanlah kalian min thayyibati, minat thayyibati dari yang baik-baik, wa'malu dan beramallah kalian, berbuatlah kalian sholihah yang baik-baik, makanan yang baik menghasilkan energi yang baik, makanya mudah melakukan perbuatan baik menurut syariat, jangan menurut kepala kita sendiri, jangan menurut pikiran yang ada di kepala kita. Wa qala, dan Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu makanlah. Setelah di atas, ayat di atas Allah perintah buat para rasul, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati, baru ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati, makanlah oleh kalian min thayyibati dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa saja yang telah kami rezekikan kepadamu, ma razaqnakum, pada apa saja yang telah kami berikan rezeki kepadamu.
Rasul diperintah yang baik-baik makanannya, maka orang beriman juga diperintah makanan yang baik-baik, baik zatnya, baik usahanya, baik dalam mengolahnya. Makanya disebut halalan thayyiban. Apa yang disebut halalan thayyiban? Itu ayam kita potong pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, udah halal, boleh gak dimakan? Boleh, tapi belum thayyiban, sebab baru digoreng, kambing potong, baru dicacak-cacak, dagingnya diambil, baru nggak langsung dimakan. Halal gak tuh? Halal dimakan, tapi belum thayyiban. Thayyiban itu digoreng, disate, thayyiban. Itu karena untuk membedakan kita dengan binatang. Jadi sudah boleh dimakan, cuma belum thayyiban. Kalau belum thayyiban dikhawatirkan tidak terbiasa, gitu. Malah nanti menimbulkan penyakit, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kulu makanlah yang thayyibati, dari yang baik-baik, apa saja razaqna yang telah kami berikan rezekikum kepada kamu, begitu. Summa zakaro, Summa kemudian zakaro menceritakan Nabi cerita nih, ar-rajula pada seorang laki-laki, yutilu safaro ash'asa akbaro yamuddu yadaihi ila samai. Yutilu safaro, yang perjalanannya itu panjang. Yutilu safaro, yang menjadi musafir. Nih kalau diambil kondisi sekarang takutnya nyindir salah satu kelompok dari kelompoknya ada. Soma kemudian dan tekstualnya tuh zakaro, Nabi menyebutkan, menceritakan ar-rajula pada seseorang, yutilu yang memanjangkan as-safar perjalanannya, berarti hari-hari jalan terus. Ash'asa yang rambutnya kusut, rambutnya acak-acak, berarti musafir nih, musafir dari kota ke kota. Wah, udah nggak mikirin dunia ceritanya. Di tiap rumah rokok banyak utangnya kan gitu. Rambutnya acak-acak, pegang tongkat juga udah bolong-bolong, rombeng-rombeng. Wah, perjalanan ya, mencari jati diri. Jadi dia ketinggalan. Yutilu safaro, yang memanjangkan ini orang asafaro perjalanannya, ash'asa yang rambutnya kusut, akbaro yang kemudian rambut dan kulitnya berdebu. Waduh, udah kusut berdebu, kalau udah gak peduli sama urusan dunia katanya. Yamutu yadaihi ila samai, yamutu yang kemudian dia memanjangkan yadaihi kedua tangannya ila samai, langit bumi. Wah, wow. Dia perjalanan tuh, namanya itu musafir kan. Ya Rob, doanya ya Rob mulu kan itu. Wa maf'amahu, sedangkan hal, menunjukkan hal, keadaan. Wa maf'amahu, sedangkan makanannya haramun, dari yang haram. Hal, keadaan makanannya haramun, dari yang haram. Wa masrabuhu, itu wa amu tuh dari wa amak ya. Wa mata'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun. Wa mata'amuhu haramun, sedangkan keadaan makanannya didapat dari jalan yang haram. Wa masrabuhu haramun, sedangkan minumnya didapat dari jalan yang haram. Wa malbasuhu, pakaiannya yang berdebu tadi tuh, yang kayak pakaian si buta dari buah hantu kan gitu ya.
dan pakaiannya haram dari jalan yang haram. Wa qudhiya bil harami, wa qudhiya, dan dipenuhi ini orang. Seorang rajul tadi yang perjalanan panjang itu bil harami, dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, fa anna maka bagaimana mungkin, yustajabu diijabah doanya lahu untuk surat. Ya Rob, ya Rob, segala macam ya somat, ya wadud, biarpun dia dari masjid ke masjid, dari kuburan ke kuburan, jadi musafir ya, memanjangkan perjalanan sampai rambut kusut berdebu, tinggal di gunung-gunung seumpamanya, tapi makanannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, dan pakaiannya dari yang haram. Qudhiya bil harami, dipenuhi dengan yang haram. Makanya imam salah satu bapaknya Musa Zanki ini bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah lagi wudhu di sungai ngalir terus, apel jatuh, apel lewat. Yang namanya sungai kan apel lewat, namanya dia tasawuf, minumnya air sungai, makan seketemunya ngeliat apel lewat, kita angkep gitu ya. Dimakan baru satu kali, dimakan tuh baru satu makan, dimakan ingat baru tuh, Masya Allah, ini bukan apel hak saya gitu. Harus saya minta kehalalannya dulu. Yang namanya ngalirnya dari sungai sampai yang sungai diikuti jalur sungai, di mana ada pohon apel, dicari, nggak tahu berapa lama dirinya itu di sungai, cuma pengen nyari pohon apel. Yang ada pohon apel pasti ada pemiliknya. Nggak lama ketemu juga itu pohon apel. Nggak tahu berapa hari menyusuri sungai itu, sampai tanya siapa yang punya pohon apel ini. Ditanya, nggak punya. Ada salah satu penduduk yang nggak jauh dari sungai itu, dari pohon apel itu, mereka dari kebunnya. Bapak, saya minta maaf, minta ikhlasnya. Saya dari kampung sebelah Solo, beberapa kampung sebelah Solo tuh jauh kalau bahasa kita. Kalau Sungai Ciliwung kan dari Bogor ke Priuk tuh. Namun apalnya di kalau nggak ada di susun saya ke Solo itu. Ini saya terlanjur nemu apel dan saya makan. Ya. Walaupun kasarnya baru satu gigitan, tapi saya ngerasa ini apel bukan hak saya. Kita sampai ke situ, kita mau bawa gitu ya. Jadi tolong Bapak minta ikhlasin ya, apel yang saya makan. Kaget itu yang punya pohon kan? Enggak saya ikhlasin. Maaf gitu. Kaget, padahal sebenarnya yang punya pohon sangat salut kalau bahasa kita ya, luar biasa pada Musa Zanki ini. Kamu akan saya halalkan ini apel yang sudah kamu makan, tapi dengan syarat kamu harus nikah sama anak saya. Gitu. Gara-gara nyari yang punya apel dijodohin sama yang punya pohon apel. Gitu. Siap Bapak, yang penting halalin aja daripada nanti Allah itu. Kamu jangan sembarangan. Anak saya matanya buta. Kamu siap mau? Nggak apa-apa, buta juga. Gitu. Emang kita malam-malam juga kagak ngeliat mata ya? Di lampu dimatiin kan ya? Baru-baru ngeliat mata kan gitu. Emang gitu? Gelap-gelapan juga nyampe aja pokoknya. Gitu. Anak saya buta, nggak apa-apa Bapak. Anak saya nggak punya tangan, dua-duanya buntung. Nggak apa-apa Bapak. Kan gitu. Saya masih punya tangan. Nah kan gitu ya. Anak saya kakinya juga buntung, nggak punya kaki, nggak apa-apa. Mulutnya bisu, nggak apa-apa. Pasrah Musa Zanki dijodohin sama anak si punya seperti kau udah budak bisu, tangan buntung, kaki buntung, nggak apa-apa. Yang penting dia minta dihalalkan apa yang dia sudah makan.
Singkat cerita, setelah ijab kabul, yang namanya ijab kabul gak perlu ada perempuan. Kayak kayak kita sih dikumpulin, diledengin, dikudungin, berduaan gitu. Padahal belum halal. Udah bapaknya aja. Gitu. Istri mau di kamar, siap-siap kan gitu. Setelah beres ijab kabul sama bapaknya nikah, ya, masuklah Ustaz Zaki ke kamar pengantin perempuan. Begitu masuk dengkulnya gemetaran, karena udah dia gambar dibayangin mata buta, budak, mulut bisu, tangan buntung, kaki buntung. Begitu. Malu dulu kan beberapa kursi roda. Paling ada perempuan di kasur kan gitu. Begitu masuk ternyata kaget Ustaz Zaki, langsung lari-lari lagi keluar. Gitu. Pegang sama bapaknya tuh, si Ustaz Zaki, ya, sama bapaknya si perempuan. Ustaz Zaki, ada apa kamu keluar lagi? Ada bidadari di dalam katanya. Salah kamar. Tidak sesuai dengan proposal kan gitu, kaget. Bapak bilang anak bapak matanya buta, betul. Bapak bilang anak bapak kupingnya budak, betul. Mulutnya bisu, betul. Yang dimaksud sama saya, anak saya matanya buta, anak saya nggak pernah keluar rumah, nggak pernah kokok-kokok, nongkrong-nongkrong, pelotot-pelotot, ngeliatin orang yang lewat. Dan gitu kayak satu kalau nongkrong kan ngeliatin orang yang lewat. Anak saya perempuan nggak pernah kayak begitu, nggak kayak kesantri kolot. Gitu. Adapun anak saya bilang kupingnya budak boleh, karena anak saya nggak pernah ngedengerin omongan yang jelek, karena nggak pernah kumpul ke satu kolot mah, kumpul yang ngomong jelek, yang ngedengerin kupingnya nggak ada pintunya ini masuk aja kan gitu. Makanya saya bilang anak saya kupingnya budak karena nggak pernah kumpul ngedengerin omongan yang jelek. Adapun anak saya bilang besok, karena anak saya nggak pernah kumpul ngomong, ikut andil ngomong hal-hal yang jelek. Anak saya dipakai buat baca Quran, makanya dipakai buat baca Quran. Gitu. Maka saya bilang matanya buta, kupingnya budak, mulutnya bisu. Adapun tangan kakinya buntung, karena anak saya nggak pernah kelayapan ke sana kemari. Anak perempuan saya nggak pernah kelayapan, pergi pagi pulang pagi, begitu, pergi dibonceng pulang dibonceng. Nah kan gitu. Anak saya nggak begitu, cukup di rumah aja. Oh begitu bapak, ketemu saya kata saya Ustaz Zaki, diambil sama Ustaz Zaki, masuk lagi ke kamar, nggak keluar lagi tahu ngapain kan gitu. Maka kemudian dari pernikahan ini lahirlah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia jadi lagi lihat bapaknya aja, apal aja diudak itu, apal dapat dikali rawabadak diudak itu dikali yang ada di bawah gua jalan tuh. Kita boro-boro kan gitu ya. Nah, beda. Ya. Zaman dulu sama zaman sekarang. Coba sekarang. Makanya nggak mungkin biar pakai pakaiannya kayak pakaian musafir, baju berdebu, rambut berdebu, waduh, pegang tongkat jalan, ya Rabbi, tapi tiap warung dipalak, begitu. Darmaji dah lima ngakui, biji gimana bisa dia? Gimana doanya mau dikabulkan gitu ya? Fa'anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin yustajabu akan diijabah, dikabulkan lahu untuk dia. Riwayat hadis Muslim, Imam Muslim. Al hadis al-hadi asyara, hadis yang ke-11 insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Alhamdulillah. Udah keterangan mah jangan panjang-panjang, sampai subuh juga kalau dipanjangin nggak bisa ini. Nah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita dengan tafsir Al-Quran. Surat apa ini? Surat kemarin surat Al-Balad selesai.
Sekarang surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Mana itu surat Al-Fajr? Surat Al-Fajr Makkiyah 29 ayatan, ada 29 ayat, wa mi'atun wa tis'una wa salasuna kalimatan, ada 139 kalimat, wa khamsumi'atin wa sab'atun wa tis'una harfan, ada 527 huruf, 97 huruf. Masya Allah, sampai ke situ 20 dihitung ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kita belajar wakaf kalimatnya. Surat Al-Fajr. Wal Fajr. Asalnya wal Fajr. Karena jim di sini qalqalah, maka kemudian bacanya menjadi wal Fajr. Asalnya Fajr, wal Fajr. Ada yang tetap dengan posisi seperti itu, maka rohnya kadang-kadang suka nggak kedengeran. Wal Fajr. Kalau dibaca cepat ya tetap sama aja, wal Fajr. Wal Fajr. Walayalin, ini tak pakai kaulan ash. Walayalin ash. Asalnya itu ash. Ashnya dulu dijelaskan sampai hamas-hamasnya baru walayalin ash. Ash. Makanya jangan dipakai asar, jangan asar. Ash. Walayalin ash. Wasyaf'i wal watar. Watar, jangan watar. Nggak ada tak jabatan itu. Jangan watar, watar. Wasyaf'i wal watar. Watar.
Walaili ila yasr. Jadi yasr. Hamasnya di bawah tuh, jangan yasr. Awas. Pokoknya yang bisa diseret, yang ada kolkolah baru boleh diseret. Wal fajr boleh. Atau inna anzalnahu fi lailatul qadr boleh. Sebabnya apa? Asalnya qadr itu qadr, karena kolkolanya titul qadr, nggak mungkin dong. Inna anzalnahu fi lailatul qadr kan gitu. Wa ma adraka ma lailatul qadr, nggak mungkin. Jadi qadr boleh kalau dia kolkol, tapi kalau bukan kolkolah harus dijelaskan dulu huruf yang matinya, baru huruf dia hidup berikutnya yang diwakafkan ya, dijelaskan suara wakafnya tuh. Walaili idza yas, dijelaskan dulu tuh opsinya. Walaili idza yas berhubung kasarnya nada jarnya ini walaili idza yas hal fi dzalika qasamul lidhi. Nah ini kokolah hijr boleh daripada hijr ribut ini. Jadi itu teknik membaca apabila ada huruf di mana satu huruf sebelum huruf yang diwakafkan huruf ini berharapan sukun kan gitu. Walayalin ashr wasyaf'i wal watr walaili idza yasr, kecuali huruf-huruf yang kolkolah. Wal fajr boleh, hijr, qadr boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di surat Al-Fajr ini banyak sekali Allah bersumpah. Sumpah pertama Allah menggunakan wal fajr, demi fajar, yakni ketika fajar terbit setiap hari. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi wa huwa subuhun nahari, subuhnya ya, aqsamallahu bihi ya usulin tisyarin nasi. Allah bersumpah dengan sebutan Al-Fajr ini li usulin tisyarin nasi wasairil hayawani bihi fi tawabil rezeki, karena waktu fajar adalah waktu yang dapat menyebarnya manusia dan seluruh hewan-hewan untuk mencari rezeki Allah. Fahuwa musyakilun linusyuril mauta min kuburihim, bahwa maka di waktu fajar ini musyakilun diserupakan linusyuril mauta ya, menyebarnya orang-orang mati, linusyuril mauta bangkitnya, menyebarnya orang mati, orang-orang yang sudah mati, min kuburihim gitu. Wa fihi ibaratun liman ta'amala, maka pada peristiwa fajar ini banyak ibarat, peringatan, pelajaran liman ta'amala, bagi orang yang mau mikir-mikir. Jadi waktu fajar diibaratkan seperti orang berbangkit dan dari kubur, keluar dari kuburnya. Kenapa di waktu fajar orang keluar dari tempat tidurnya juga ya? Di waktu fajar keluar, baru dari tempat tidur, keluar dari kamar, keluar dari ruang tamu, keluar dari rumah, keluar ke jalan. Makanya waktu fajar sampai pagi itu sibuk ya. Saya dulu nggak pernah ngalamin itu. Pas semenjak dapat tugas ngantri ponakan sekolah pagi-pagi, wah ternyata suasana padat, nggak bisa bergerak kalau pagi. Ternyata jalan Bugis padat, nggak bisa bergerak. Biasanya kalau udah jam 6 udah Allahumma bismillah Allahumma ahya wa suara jam 6 jam 7 kan pulang ke ngomong pagi udah malam tidur. Padahal udah jam 7 Pak, setengah 7 jam 6 itu udah padat jalanan, bingung dia, semuanya kencang, semua yang warung yang dagang, yang antar anak sekolah macet.
keluar semua orang pada waktu fajar. Nah, nggak tahunya disuruh makan nih. Sebagaimana keluarnya orang-orang yang ada di dalam kubur dibangkitkan ketika ya mereka dibangkitkan. Nah, kan itu. Dengan jalan itulah Allah kemudian mengambil contoh dengan surat mengambil sumpah dengan al-fajr. Walayalin asyr, walayalin dan demi malam yang 10. Malam yang 10 ada yang mengistilahkan 10 Zulhijjah, itu bulan haji kan gitu ya. Min awali Zulhijjah, dari awal bulan Zulhijjah, jadi tanggal 1 sampai tanggal 10. Walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10 dari bulan Zulhijjah. Wa fil khabari, dan dalam satu khabar, ma min ayyamil amali, tidaklah ada dari hari-hari di dalam beramal soleh, fiha, di dalamnya yang malam ke-10 ini, afdalu min ayyamil ashr, lebih utama daripada hari-hari yang 10 kan itu ya. Wa dzalika li annaha ayyamul istighali bil haji fil jumlati, karena sesungguhnya 10 malam itu merupakan 10 malam yang dimana orang sibuk di dalam melaksanakan ibadah haji. Wasyaf'i wal watr, wasyaf'i demi hitungan genap syafa', demi bilangan genap, wal watri, dan demi bilangan ganjil, demi ganjil genap. Jadi berarti polisi ngikuti dari sini nih, ada ganjil genap nih tadi. Demi ganjil genap. Nah, ini dia. Apa maksudnya ganjil genapnya? Apakah sama dengan peraturan polisi? Kita lihat di tafsir Munirnya dulu. Fasyaf'u yaumun nahr, wal witru yauma arafata, kan gitu. Fasyaf'u, maka syafa' ini yaumun nahr, hari Idul Adha, 10 Dzulhijjah genap. Wal witru yauma arafata, sedangkan witir yang disebut ganjil yauma arafata, hari ke-9 ketika wukuf, kan gitu ya. Tapi kemudian waqala Abu Bakar Al-Warraq, berkata Syekh Abu Bakar Al-Warraq, asyafqu sifatul khalqi kal ilmi wal jahli. Asyafqu ini sifatul khalqi adalah sifat makhluk, kal ilmi wal jahli, seperti berilmu dan bodoh, wal qudrati wal ajazi, pasangan-pasangan seperti qudrat, mampu, al ajzi, lemah, wal basari wal akma, seperti melihat dan buta, wal hayati wal mauta, seperti hidup dan mati, kan gitu. Adalah sifatnya. Wasyaf'i ini sifatnya makhluk, sifatnya manusia sifatnya pasang-pasangan, ada tua, ada muda, ada melihat, ada buta, ada pintar, ada bodoh. Asyaf'u sifatnya dari makhluk manusia. Wal witru, ada pun witir sifatullah ta'ala, merupakan sifat Allah ta'ala menurut penafsiran Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Wahya wujudun bila adamin, yang sebut witir itu, ganjil itu wujudun, Allah bersifat wujud bila adamin, tanpa adam itu tidak ada, kan gitu. Hayatun bila mautin, Allah bersifat hayat bila mautin, tanpa ada maut. Wa ilmun bila jahlin, Allah bersifat ilmu bila jahlin, tanpa jahl. Wa qudratun bila ajazin, Allah bersifat qudrat bila ajazin, tanpa kelemahan, kan gitu. Wa izzun bila zilin, Allah maha mulia bila zilin, tanpa ada kehinaan, kan gitu. Itu menurut Syekh Abu Bakar Al-Warraq, makanya kan banyak referensi, kan gitu ya.
Ada lagi referensi dari Syekh Muqatil. Apa yang disebut asyaf'u wal layali wal ayami. Asyaf'u itu wal layali wal ayami, yang disebut bilangan genap itu al-layali, malam-malam dan siang-siang. Malam-malam dan siang-siang berpasang-pasang. Jangan kata Syekh Muqatil. Wal witru wal yaumu alladzi la laila ba'dahu. Sedangkan witir ganjil buah yaitu al yaumu, hari, alladzi la laila, yang tidak ada malamnya. Hari yang tidak ada malamnya. Begitu. Ba'dahu, setelahnya, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat tidak ada malamnya. Sedangkan hari-hari biasa ada siang ada malam, ada siang ada malam. Itu asyafku genap. Sedangkan al-witru satu hari di mana tidak ada malam setelahnya, itu hari kiamat. Menurut Syekh Muqatil kan gitu ya. Oh, kalau dikumpulkan menurut saya siapa juga banyak di sini nih. Yang memang mereka punya hak prerogatif, punya kemampuan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Kita mau kagak bisa, cuma ngikutin doang gitu ya. Kalau YouTuber kita YouTuber gitu kan gitu ya. Terus itu dari wasyafi wal watr wal laili ila yasr, wal laili demi malam ila yasr. Apa yasr ini? Apabila dia pergi, yasaro ayat habu pergi. Wal laili ila yasr ayat habu, dan demi malam apabila telah pergi, maksudnya hilang. Wahia Lailatul Muzdalifati, yang disebut malam yang pergi itu adalah malam di Muzdalifah. Fa innahu yadhhabu wa yaji'u fihi nasu. Daripada Arafah sampai ke Muzdalifah kan itu. Itu di Muzdalifah orang pulang pergi tuh. Ya. Datang lagi, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi kan itu. Malam-malam di Muzdalifah. Ngapain di Muzdalifah? Nah, hanya sampai ngaji, kita mau belum ngaji kan gitu ya. Kalau Muzdalifah yang di Kalimantan ada beda lagi itu kan. Ya. Nyanyi itu kan. Gitu. Wa qala Muqatil, berkata Syekh Muqatil, idza yasara fi dzalikal lailu wa ya lailatul Muzdalifah. Sama wa qala Nafi, sama Abu Umar, sama begitu. Karena yang pertama kali menafsirkan makna Al-Qur'an adalah Nabi. Nabi mengajar ke sahabat. Enggak semua sahabat punya kualitas sama. Itu. Sahabat yang memang mempunyai kualitas dalam hal Al-Quran itu Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Makanya ada tafsir Ibnu Abbas. Kalau nanya makna Quran udah Ibnu Abbas. Walaili idza yasar, demi malam apabila dia datang dan pergi, yaitu malam-malam Muzdalifah. Al fi dzalika qasamul lidhi hijr. Al fi dzalika, pada yang demikian itu, apakah pada yang demikian itu yang disumpah? Sumpah tu wal fajri wal layalin asyr wa syaf'i wal watr wal lailin yasr. Al fi dzalika qasamun, ada sumpah lidhi hijr, bagi orang-orang yang berakal. Dijelaskan di sini. Ai hal fi hadzal asya, apakah pada sesuatu ini al-madhkurati yang telah disebutkan tadi, sumpah-sumpah. Muqassamun, ada sumpah, ada isi sumpah lidhi aklin, bagi orang-orang berakal. Wal muradu, yang dimaksud min hadzal istifhami at-ta'kid wa tahqiq, penguatan. Wal makna anna man kana dza lubbi ilmi,
anna ma aqsamallahu ta'ala bihadil asya fi ajaibu wa dalailu ala tauhidi wa rububiyyati. Sesungguhnya untuk orang-orang berakal di dalam sumpah-sumpah Allah ini banyak sekali keajaiban-keajaiban, wal fajr wal layalin asyr wasyafi wal watr wal laili idza yasr. Di sumpah-sumpah Allah ini, kalau seandainya orang yang mempunyai akal dan terbukanya hijab hati akan melihat keajaiban-keajaiban dari isi sumpah Allah. Kalau kita cuma melihat udah tekstual aja, karena kemampuan kita tidak sampai ke sana. Hal fi dzalika qasamul lidhir. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Waktu zaman 5 ayat dulu nih. Ayat ke-6, 7, 8, 9, 10 kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita haji dapat meningkatkan kualitas takwa dan ibadah kita, menambah kualitas ilmu kita sehingga bisa menjadikan kita orang yang benar-benar beriman istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسر ويا مسهل سهل سهل مولانا وبلغ مقاصدنا وقضي حاجاتنا وسدد ديوننا ونور قلوبنا وصحح أجسادنا واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وارزقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.